متواتر سنت ہے وہ یہی ہے. اگر حدیث میں سنوں رفع دین بھی آتا ہے تو سنت کیا کر پابندی سے شروع کیوں نہیں کرتا؟ جی میں کرتا ہوں پابندی سے، اس لیے نہیں کہ عبداللہ بن عمر نے کہا کہ نہیں کرتے تھے، تو اس کا مطلب ہے کہ نبی اسلام نے کبھی کو چھوڑا بھی ہے. تو جب نبی اسلام نے کبھی کبھار چھوڑا ہے، یہ تو اس طریقے سے آپ مجھے کہ میں ہر وقت پگڑی پہن کے رکھوں، تو نبی اسلام نے پگڑی بھی پہنی ہے، ٹوپی بھی پہنی ہے، رومال بھی رکھا ہے، یہ ایک. لیکن جو روٹین کے اندر جو چیز ہے وہ یہی ہے کہ نبی اسلام نے رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع دین کیا ہے، نماز کے آغاز میں کیا ہے اور تیسری رکعت کے آغاز میں کیا ہے. یہ 4 رفع دین پرماننٹ ہے. اس میں 70 بھی مسئلہ میں نے تفصیل سے ریکارڈ ہے. ان اصطلاحات کا وجود کیسے ثابت ہوگا؟ فرض، واجب، سنت موقدہ، یہ 2 ہی چیزیں ہیں، فرض ہے اور نفل ہے بس. باقی ساری فقہا کی ٹرمز ہیں. جو نوافل آپ علیہ السلام نے ہمیشہ پڑھے انہیں سنت موقدہ کہہ دیتے ہیں. یہ ٹرمز ان کی ڈیوائس کی ہیں. اور واجب اور فرض یہ انٹرچینجبل الفاظ ہوتے ہیں. فقہ کی لینگویج میں وہ کہتے ہیں کہ جو قطعی الدلالہ ثبوت نہ ہو، ظنی الدلالہ ہو، ہم اسے واجب کہہ دیتے ہیں، اور اس کا ترک کرنے والا مکروہ تحریمی والا کیٹیگری آ جاتی ہے. یہ ساری فقہا آپ کے لیے بس 2 ہی چیزیں ضروری ہیں، فرض اور نفل، اور حلال اور حرام. باقی ساری ٹرمنالوجیز جو ہے نا وہ فقہا کی بنائی ہوئی ہیں. کوئی ٹرسٹ کے طور پہ آپ ضرور کریں. اس کے لیے ایک ریسرچ پیپر بھی ہماری ویب سائٹ پہ ریسرچ پیپر نمبر 10 رکھا ہے، وہ آپ پڑھ لیں. ایک بندہ جی عبد الرحمان انہیں تھدا پورا بھیجا ہے، دیکھو ذرا باقیوں کا بھی خیال رکھیں. چلیں میں پڑھ دیتا ہوں. ہر صحیح حدیث پر عمل کرنا ضروری ہے. جیسے بخاری میں کھڑے ہو کر پیشاب، تو کھڑے ہو کر پیشاب کرنا جو ہے یہ جائز ہے. خود حنفی علماء نے اس حدیث کا دفاع کیا ہے، مرد کے لیے جائز ہے نا. یہ تو بہت بڑی فیسلٹی ہے. یہ آج کل آپ ذرا پوچھیں نا، ایئرپورٹس کے اوپر ملٹی نیشنل جو کمپنیاں ہیں ان کے آفیسز کے اندر اور ہوٹلوں کے اندر کتنی بڑی یہ فیسلٹی ہے کہ مرد کھڑے ہو کے پیشاب کرنے کی انہوں نے باقاعدہ جگہ بنائی ہے. اس میں میری ویڈیو ریکارڈ ہے. عمومی سنت نہیں ہے، اور عمومی سنت اس لیے نہیں ہے کہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کے لیے پھر چھینٹوں سے بچنا بھی پھر ضروری ہوگا. اگر آپ کسی ایسی جگہ پیشاب کر رہے ہیں کہ وہاں بیٹھ کے چھینٹے اڑتے ہیں، یعنی پتھر رکھے ہوئے ہیں، تو وہاں پھر آپ کھڑے ہو کے پیشاب کر لیں. مرد کے لیے اصل جو چیز ہے وہ پیشاب کی چھینٹوں سے بچنا ہے. نبی اسلام نے فتح مکہ کے بعد دوسرے ممالک کے بادشاہوں کو حضور دیا. آپ یہ سلسلہ کب شروع کریں گے؟ اس کی ضرورت ہی نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ جو مسلمان ہیں ان تک بھی میری ویڈیوز پہنچ چکی ہے. دنیا میں کون سی مسجد ہے جدھر میرا ذکر خیر یا بد نہ ہوتا ہو؟ اچھا رہ گیا یہ انگلش والا معاملہ ہو رہا ہے. اللہ کے فضل سے انگلش سب ٹائٹل کے ساتھ جتنی کریٹیکل ویڈیوز تھی ایتھیس سے متعلق، میری 1 2 نہیں درجنوں ویڈیوز اپلوڈ ہو چکی ہیں، اور باقاعدہ ان کے نیچے گوروں کے کمنٹس بھی موجود ہیں. ابھی تو ایک گورا مسلمان ہوا ہے، اس نے انگلش سب ٹائٹل کو بنیاد بنا کے اس نے اس کے اوپر ریئیکشن ویڈیوز بھی ریکارڈ کرائی ہیں. Where did God come from؟ یہ میری ایک ویڈیو تھی ہدایہ وکٹری چینل کے اوپر، آپ جائیں اس کے نیچے ایک پروفیسر ہے فزکس کے، 53 ایئرس ان کی ایج ہے، وہ پڑھاتے ہیں انگلینڈ میں. انہوں نے باقاعدہ کامنٹس کیے ہیں کہ مجھے یہ فزکس کی جو آپ نے ٹرم انٹروپی، سیکنڈ لا آف تھرمو ڈائنامکس اور یہ چیزیں جتنی ڈسکس کی ہیں، میں حیران ہوں کہ مسلمانوں میں ان چیزوں کا پتہ، ان کو یہ پتہ ہے کہ یہ کوئی مولویوں کی آؤٹ پٹ نہیں ہے. مجھے اس لیے پتا ہے کہ میری میکینیکل انجینئرنگ ہے. ٹھیک ہے، یہ بھی گوروں کی برکات ہے کہ ان لوگوں کی محنتوں سے ہم نے چیزیں سیکھی ہیں. تو ان میں تو کوئی آ رہی نہیں ہے. اس نے کہا میں پروفیسر ہوں فزکس کا، لیکن میں حیران ہوں کہ اتنے آسان طریقے سے چیزیں سمجھائی ہیں. تو یہ اللہ کا شکر ہے ان تک باتیں پہنچی ہوئی. باقی حکمرانوں کے لیول پہ کام جو ہے وہ حکمرانوں کے کرتے ہیں. جب ہم مولانا ساغ رحمہ اللہ اور جاوید غامدی صاحب کو دیکھتے ہیں تو دیگر مقابل کے اکابر علماء سے اختلاف کے باوجود ادب و احترام کرتے ہیں. مولانا اشرف تھانوی صاحب، مولانا مظفر صاحب میرے زیادہ احترام نہیں کرتے. کیا میں اشرف تھانوی صاحب نہیں کہتا ہوں؟ میں تو اعلیٰ حضرت کہتا ہوں. غامدی صاحب نے یا مولانا صاحب نے اعلیٰ حضرت کہا ہے، مولانا صاحب تو شاید کبھی کبھار کہہ لیتے ہوں، تو اعلیٰ حضرت کہتا ہوں. تو احترام تو میں کرتا ہوں. میرے پمفٹوں کے اوپر بھی ان کے نام احترام کے ساتھ ہے. کبھی بھی احترامی کے ساتھ نام نہیں لیا اللہ کے فضل سے. ابھی بھی میں نے ان کے جتنے واقعات، بیہودہ واقعات بھی سنائے ہیں، تو میں نے قاسم نوتوی صاحب بھی کہا ہے. یہ آج کی ویڈیو میں آپ کو پتہ چلا، میری کوئی ویڈیو تو آپ نے نکالا ہے. اوور آل میں مولانا اشرف علی تھانوی جب کہہ دیتا ہوں تو پیچھے کیا رہ گیا؟ مولانا کا مطلب آپ کو پتہ ہے کیا ہے؟ انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین. اللہ کے لیے پروٹوکول ہم یوز کرتے ہیں، اور کتنی عزت ہے. لیکن آپ کو سن کر لگتا ہے جیسے دیوبند بریلوی حدیث کی کسی عالم نے دین کی کوئی خدمت نہیں کی. جی ہمیں بھی ہر دیوبندی کو سن کے یہی لگتا ہے
کہ سب سے بڑا دجال احمد بریلوی تھا. ہاں ہمیں بھی ہر بریلوی کو سن کے لگتا ہے کہ سب سے بڑا اسلام کو نقصان دیوبند سے پہنچا, تو اس میں مجھے کیوں سنگل آؤٹ کر رہے ہیں؟ اور آج کی ویڈیو میں یہ جو بھی ہے عبد الرحمان صاحب, آپ کو اللہ تعالیٰ رحمان کا بندہ بنائے, ہماری دعا ہے. تو آپ کو آج کی ویڈیو میں یہ کرامت ہوئی ہے, یہ آپ کی وجہ سے آج کی ویڈیو میں میں نے اتنی ساری باتیں کر دی, حالانکہ وہ بات تو وہاں سے شروع ہوئی تھی. تو آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ انہوں نے ایک دوسرے کا کتنا احترام کیا ہوا ہے. تو المحند المفند اسام الرمین, یہ سارا کچھ آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا. رہ کی خدمات, جی ہم خدمات مانتے ہیں بالکل. اتنی خدمات ہیں کہ ہم اگر دیوبندیوں کے مدرسے میں کہیں نا کہ اے اللہ تمام اس مدرسے میں جتنے دیوبندی بچے پڑھ رہے ہیں, اللہ تعالیٰ ان سے وہی خدمت لے دین کی جو انہوں نے اعلیٰ حضرت بریلوی سے لی ہے. تو یہ خود عبد الرحمان صاحب نے بھی حضرت امین کہہ رہے ہیں تو بھائی جان اگر یہ دیوبندی ہے, اگر بریلوی ہوئے تو کہہ رہے آمین. تو آپ تو مسئلہ بالکل واضح ہے میرے بھائی. میں نے تو گن پوائنٹ پہ اسام الرمین نہیں لکھوائی, یا کسی غار میں تھی تو میں نے دریافت کر لی اور لا کے وہ کراچی کے ہمارے مفتی صاحب ہمارے بھائی, ان کو اب سمجھ آ گئی الحمدللہ, میرا اس نے ذات ہے, کیونکہ انہوں نے یہ کام اب چھوڑ دیا, انہیں پتہ چل گیا کہ ادھر کام یہ نہیں چل سکتا ہے. وہ کہتے ہیں کتاب میں پرانی ہو چکی تھی, اس نے لا کے تو امت میں آگ لگا دی, یعنی اس زمانے میں وہ کہتے ہیں. تو میں نے کہا تھا یار یہ تو تب ہونا جب یہ پرنٹنگ میں نے کی ہو, یا اعلیٰ حضرت جاتے ہوئے اپنی قبر پہ ساتھ ہی لے گئے تھے اسام الرمین, اور میں نے وہ دریافت کر کے تو اس کی کاپیاں نیٹ کے اوپر چڑھا دی ہیں. پھر تو آپ کو جب خود الیاس قادری باپا جانی نے یہ پابند کیا کہ میرا ہر مرید اسام الرمین پڑھے گا, تو وہ پرنٹ کر رہے ہیں اس کو. المحند اور المفند کو دیوبند نے خود کو عقائد اہل سنت علماء دیوبند کہہ کے پرنٹ کیا ہوا ہے. میں نے پرنٹ کرایا کہ جی تسی یہ پرنٹ کرو تو میں تھوڑی منجی ٹھوکاں پھر. میں نے تو نہیں کہا نا, تو خود ہی کیا ہوا ہے. تو میں احترام سے ہی نام لیتا ہوں اللہ کی مدد سے. رہ کے آپ نے غامدی صاحب کی بات کی ہے, غامدی صاحب کے جو احترام کا رویہ ہے اس سے کتنے دیوبندی ہیں جنہوں نے اللہ کے فضل سے اپنی توحید کی اصلاح کر لی ہے اور سنت کے معاملات میں اصلاح کر لی ہے. لیکن دیکھ لیں میرا ایک کلپ ایٹھلی اوپر لی ایٹھل کر دیتا ہے, یہ فرق ہے نا. آؤٹ پٹ دیکھیں, اس طرح کی باتیں پہلے بھی لوگ کرتے تھے, فرق نہیں پڑتا. فرق پڑتا ہے جب آپ للکارتے ہیں سسٹم, اور وہ سنت ہے. میں نے بتایا آنکھیں سرخ ہو جاتی, غصے میں اضافہ ہو جاتا, آواز بلند ہو جاتی. یہ سٹیج پہ بیٹھنے کا تقاضا ہی ہے. ہاں آپ نارمل گفتگو میں بے شک گپ شپ کریں تو ٹھیک ہے, اللہ کا شکر. کیا آپ اپنے شاگردوں کو علمی اختلاف کی اجازت دیں گے؟ جی میرے ساتھ علمی اختلاف کریں, اور میرے شاگردوں کو تو اتنی اجازت ہے کہ خام خواہ بھی اختلاف کرتے پھرتے ہیں, جو باتیں ہے ہی نہیں ان کو خام خواہ. تو میں نے ریکویسٹ کرتا ہوں یار آپ لوگوں کو, میرے سے مسئلہ ہے اللہ کے بندو, سارے اکٹھے ہو جاؤ اور ایک دفعہ ویڈیو بناؤ اور مجھے کہو کہ علی بھائی یہ غلطیاں اپنی ویڈیو میں کریں تاکہ ہم آپ سے علمی اختلاف کریں. تو میں ایک غلطیوں والی ویڈیو ریکارڈ کرا دوں, لیکن جو غلطی میں نے نہیں کی وہ میرے کھاتے میں کیوں ڈال رہے ہیں؟ اور یہ میں آپ کو جو بتا رہا ہوں نا, یہ مجھے اس لیے پتا ہے. آپ کو پتا ہے جاپان بالکل برباد ہو گیا تھا دوسری جنگ عظیم کے بعد جب وہ 2 ایٹم بم گرے, لیکن آج جاپان سارے ملکوں کو پیچھے چھوڑ چکا ہے. ادھر ساری انویسٹمنٹ امریکہ کی ہے, امریکہ نے ساری ٹیکنالوجی نے دی ہے بات میں, لیکن پھر وہ امریکہ کو بھی پیچھے چھوڑ گئے. حتیٰ کہ یہ حالت ہوگی کہ اب امریکہ میں بھی جو کوالٹی کی چیزیں ہیں وہ جاپان سے منگوائی جاتی ہیں. اب تو خیر جاپان وہ کام بھی ختم کر چکے ہیں, وہ تو آگے جا چکے ہیں, چائنا کے سپورٹ کر دیا اس نے سارا کام. تو یہ ہماری یعنی کیس اسٹڈی کے طور پہ پڑھایا جاتا ہے کہ امریکہ سے آرڈر آیا جاپنیز کو, کوئی کسی مشین کے انہوں نے سپوز 1000 پرزے بنوانے تھے, تو انہوں نے ان کو لکھا کہ آپ نے نا اس میں 1000 پرزے بنانے ہیں, اور اس میں نا 10 جو خراب پرزے ہیں نا وہ بنانے کی بھی اس میں اجازت ہے. وہ جو آپ کہتے ہیں نا وہ ایرر انہوں نے دے دیا کہ آپ 1000 کے پیچھے 10 کا ایرر کر سکتے ہیں. جاپان والوں نے انہیں 1000 وہ پرزے صحیح بنا کے بھیجے اور 10 خراب بھی ساتھ بھیج دیے, اور ساتھ ایک خط لکھا کہ یہ 1000 تو آپ نے ہم سے آرڈر پہ بنوائے تھے, یہ 10 خراب آپ نے کس لیے بنوائے ہیں کیونکہ یہ ہم نے بنائے ہیں, ہمارے ہاں 0 ایرر ہے. جی 100% کوالٹی پروڈیوس کرتا ہے جاپان.
حالانکہ یہ امپاسبل کام ہے. وہ اتنی ان کی کوالٹی انسپیکشن ہے. آپ 10,000 پرزہ بنائیں گے نا, اس میں کہ 10,000 میں 100 خراب ہو سکتے ہیں, باقی ٹھیک ہونے چاہیے. وہ کہتے ہیں نہیں 10,000 کے 10,000 ہی ٹھیک ہوں گے, خراب بنے کیوں. اور یہ جاپان نے پہلی دفعہ یہ کانسیپٹ دیا تھا کہ ہم خرابی پیدا ہونے سے پہلے ہی اسے روکیں گے. باقی ملکوں میں تو ہوتا ہے نا کوئی جاب خراب بن جائے اسے بعد میں ٹھیک کیا جاتا ہے. وہ کہتے ہیں نہیں ہم خراب بننے نہیں دیں گے, تاکہ بعد میں جس طرح آپ نیا سوٹ دیں نا سینے کے لیے درزی کو, وہ جلدی سل جاتا ہے. جب پرانا سوٹ چھوٹا کرانے سے دے دو وہ نہیں ہوتا. تو انہوں نے کہا ہم خراب بنائیں گے. تو میں بھی اسٹوڈنٹس کو کہتا ہوں اللہ کے بندو, اگر تم لوگوں نے کوئی غلطیوں کے اوپر ویڈیو ریکارڈ کرانی ہے تو میں غلطیوں والی ایک ویڈیو ریکارڈ کرا دینا, جیسے جاپان میں 10 پرزے غلط بنا کے بھیج دیتا. لیکن خام خواہ ایک بات کی یعنی لکیر پیٹنا, علمی اختلاف کریں ضرور کریں, ہم کیوں نہیں اجازت دیتے کریں, لیکن علمی اختلاف جذباتی نہیں. کیا کسی نے اب تک اختلاف کیا ہے جو آپ بھی جڑا ہے؟ سارے مجھ سے اختلاف کرتے ہیں. میرے کئی اسٹوڈنٹ کہتے ہیں آپ حضرت معاویہ کو رضی اللہ عنہ کہتے ہیں, ہزاروں اسٹوڈنٹس ہیں لیکن ساتھ جڑے ہیں میرا رضی اللہ عنہ برداشت کر رہے ہیں. بالکل اللہ کا شکر ہے. اس طرح ہزاروں تو سینکڑوں ایسے اسٹوڈنٹ ہیں جو کہتے ہیں کہ مشاجرات صحابہ ڈسکس نہیں ہونے چاہیے, اگرچہ آپ بات ٹھیک کر رہے ہیں لیکن وہ ساتھ جڑے ہیں. میرے بھائی جو ہمارے اس پلیٹ فارم سے اٹیچ ہوگا وہ جائے گا کدھر؟ وہ تو آئے گند سے نکل کے تھا تو دوبارہ گند میں جائے گا. میرے ساتھ اختلاف کرنے سے بخاری مسلم تو ضعیف نہیں ہو جائیں گے. ایاک نعبد و ایاک نستعین قرآن سے اٹھا تو نہیں لی جائے گی. میری تو ساری کی ساری دعوت ہی قرآن و سنت ہے. لہذا میرے ساتھ اگر کوئی بندہ اٹیچ ہے تو میرے ساتھ نہیں اٹیچ, وہ اللہ رسول کے ساتھ اٹیچ ہے. وہ اگر مجھ سے لادہ بھی ہوتا ہے تو وہ قرآن و سنت سے تو لادہ نہیں ہوگا. اور اگر آپ سمجھتے ہیں وہ قرآن و سنت سے بھی لادہ ہو گیا پھر تو مار پہ گئی ادھر سے. ادھر تک میرے کو کوئی علاج نہیں. وہ تو نبی اسلام کا قریبی صحابی مرتد ہو گیا تھا, حبشہ جا کے کرسچن ہو کے مر گیا. حضرت ام حبیبہ کا خامد سابقون الاولون میں سے. حالانکہ قرآن میں تو سابقون الاولون کی تعریف آئی بھی ہے لیکن وہ مرتد ہو گیا. ہجرت مدینہ سے بھی پہلی ہجرت حبشہ میں. اور بخاری مسلم میں ایک کاتب وحی کا ذکر ہے, وہ مرتد ہو گیا جس نے سورہ آل عمران نبی اسلام سے پڑھی کی تھی. تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. کسی بھائی کا نام لکھا ہے کہ ان کے مسئلے کو حل کریں. مجھے کسی کے بھائی کے کسی مسئلے سے کوئی مسئلہ نہیں. مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. یا جس کے خلاف پوری دنیا کے مولوی بولتے ہو, کوئی 2-4 بندے اور بھی بول لیں, مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. نہ میں نے کسی کا مسئلہ خراب کرنا ہوتا ہے نہ خراب کروانا ہوتا ہے. مجھے واللہ انٹرسٹ ہی کوئی نہیں ہوتا. کسی زمانے میں مجھے انٹرسٹ تھا, میں اپنے مخالف علماء کی ویڈیوز دیکھتا تھا, پھر آہستہ آہستہ میں تنگ آ گیا, جس طرح آپ لوگ تنگ آ گئے کہ اسٹوریز سناتے ہیں. تو اب مجھے کہتے ہیں فلاں آپ اتنی ویڈیوز اپلوڈ ہو رہی. میں پھر جب مجھے اسٹوڈنٹس بتاتے ہیں میں کہتا ہوں آپ نے دیکھ لی ہے؟ بھائی دیکھ لی. کوئی بات ہے؟ کہتے نہیں بات تو کوئی نہیں. تو میں نے کہا مجھے میرا دل میں کوئی تھوڑی بہت کسی کے لیے عزت ہے تو وہ بھی ختم کرنے لگے ہو. ٹھیک ہے, مجھے دیکھنے کی ضرورت ہے. ہاں کوئی سالڈ بات آئے مجھے ضرور بتائیں آپ, میں اس کے اوپر نظر ثانی کروں گا. میرے ہی اب دیکھیں پچھلے دنوں میری ویڈیو ریکارڈ ہوئی ہے انجینئر محمد علی مرزا کے 10 رجوع. میں نے پچھلے 15 سالوں میں جہاں کہیں کسی ٹاپک کے اوپر رجوع کیے ہوئے تھے, میں نے ایک جگہ ویڈیو میں ریکارڈ کروا دی. تو کوئی آپ نہیں. مجھے شیعہ کو قائل کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ قرآن ہے جی, کتابوں کو چھوڑ دیں. کتاب